بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویورز، میں ہوں زید مناس، آپ دیکھ رہے ہیں علی جنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ دوستو، آپ نے نیو میٹرو سٹی گجر خان کا تو نام سنا ہوگا اوبیسلی۔ ایک نیا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے بی ایس ایم ڈیولپرز کا، جو بڑی شاندار طریقے سے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے بہت ہی شارٹ ٹائم میں 2 یا 3 ماہ کے اندر اندر مارکیٹ کا ایک بہت بڑا شیئر کیپچر کر لیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک تو ریسرچ بہت زبردست تھی بی ایس ایم ڈیولپرز کی، جس ایریے میں انہوں نے لانچ کیا، جس آڈینس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، میں کہتا ہوں کہ سپرب ہے جی، سلوٹ کرتے ہیں یہ آپ کی ریسرچ ٹیم کو، بہت ہی زبردست ایریا چوز کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پوری بیلٹ کے اوپر کھاریاں سے لے کر گجر خان تک ایک بہت بڑی آبادی آپ کی اوورسیز کی ہے، اور ڈیفینیٹلی ان کو سیکنڈ ہوم چاہیے تھا۔ پہلے وہ پنڈی اسلام آباد میں رہتے تھے، اس لیے کہ وہاں نزدیک کوئی ایسی کمیونٹی نہیں تھی، تو ابھی انہیں سیکنڈ ہوم کے لیے ایک آپشن اویلیبل ہو چکی ہے جی۔ آپ جانتے ہیں کہ اولڈ ریٹس کلوز ہو چکے ہیں، 25 اکتوبر کو نئے ریٹس آ چکے ہیں۔ اب جو ماسٹر پلان ہے، میں کہتا ہوں کہ کمال کر دیا۔ شروع میں جی ٹی روڈ کے اوپر ارلی برڈ بیلٹ بلاک، ساؤتھ بلاک اے، بی، سی، بی بلاک ہے، پھر سی ڈی کرتے کرتے اب آخر میں جائیں تو آپ کا بلاک آتا ہے جی گالف فیئر ویز بلاک، جو M13 موٹر وے کو ٹچ کر رہے ہیں۔ تو موٹر وے اور جی ٹی روڈ کے درمیان یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے۔ سیکٹر 1 کی میں بات کر رہا ہوں، ماسٹر پلان آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ جو گالف بلاک ہوتا ہے کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کا، یہ بڑا ایکسکلوسیو بلاک ہوتا ہے۔ اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ بڑی شاندار قسم کی ہوتی ہے۔ اب انہوں نے اپنا جو ایک پریسٹیجیس بلاک ہے اسے بالکل اینڈ کے اوپر کیوں رکھا، سوچنے والی بات ہے، کوشچن ریز ہوتا ہے۔ ویئر ایز جو پہلا ارلی برڈ بلاک تھا اسے لوگ بڑا ایکسکلوسیو سمجھ رہے تھے، گلو پارک وغیرہ ہوگا، اور اس کے اوپر بڑی لیدیں بھی ہوئی، جن لوگوں کے نام نہیں ہوئے وہ پریشان بھی بڑے ہوئے۔ پھر اس دوران بے شمار لوگوں نے بیچنے کا پلان کر لیا۔ تو میں ان لوگوں سے یہ کہوں گا کہ سیکٹر 1 میں آپ کا نام کسی بھی بلاک میں آ جائے، اے میں، بی میں، ڈی میں، سی میں، کوئی میٹر نہیں کرتا، اس لیے کہ اس سوسائٹی کو دونوں ایکسیس مل رہی ہیں۔ M13 موٹر وے کے اوپر بھی آ رہا ہے اور جی ٹی روڈ کے اوپر بھی آ رہا ہے، تو یہ اس میں پریشان ہو۔ اب اس ٹینیور میں کیا ہوگا آپ کے ساتھ، بے شمار ڈیلرز آپ کو ٹریپ کریں گے، ریٹ گر گئے ہیں، انویسٹر یہاں سے پیسہ بھی نکالے گا، ریٹ نیچے آئیں گے، آپ پینک ہوں گے، فائل بیچ دیں گے۔ جب آپ فائل بیچیں گے تو فائدہ کس کا ہوگا؟ اگین وہ فائل انویسٹر دوبارہ اٹھا لے گا، اس لیے کہ اسے اس چیز کا آئیڈیا ہے، اسے اندازہ ہے، یہی مارکیٹ میں پریکٹسز چل رہی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے بھی وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے وہ بی پیشنس، اپنا جو صبر ہے اسے برقرار رکھیں، یہ آپ کو پے کر کے جائے گا۔ اب گالف بلاک جو ہے سب سے آخر میں کیوں رکھا؟ جو سب سے اٹریکٹیو بلاک ہوتا ہے، جہاں پہ نام سے ظاہر ہے کہ وہاں گالف کورس بھی ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیز کیا شو کرتی ہے؟ یہ سوسائٹی کی کمٹمنٹ کو شو کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ سوسائٹی جو ہے شروع والے بلاک کو چھوڑ کے جا کے اپنے آخری بلاک کو ڈیولپ کرنا شروع کر دے، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی نے جی ٹی روڈ کے اوپر جو بلاکس آ رہے ہیں ان کو تو ڈیولپ کرنا ہی کرنا ہے۔ اب موسٹ لیکوریٹو بلاک جو ہے جس کے اوپر وہ سب سے زیادہ بزنس کرنے جا رہے ہیں، وہ اینڈ کے اوپر رکھا تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ہم اپنے پروجیکٹ کے ساتھ سنسیئر ہیں، ہم اسے لوگوں کو ڈلیور کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر گالف بلاک میں جو آپ کی انویسٹمنٹ ہونی ہے وہ آپ دیکھیں گے کیا شاندار انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے گالف بلاک میں۔ پھر M13 موٹر وے کے اوپر اوبویس ہے کہ یہ انٹرچینج اپروو کروانے کی پوری کوشش کریں گے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ گجر خان کا جو انٹرچینج بنے وہ وہیں پہ بنے۔ یہ میں آج آپ کو پریڈکشن آپ کو کر رہا ہوں، اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ تو جو گالف فیئر وے بلاک ہے اس میں اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا انویسٹمنٹ پلان ہمارے پاس آ چکا ہے جی۔ 5 مرلہ وہاں پہ 24,50,000 کا ہے، 4.5 لاکھ اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے، اور 30,000 اس کی منتھلی انسٹالمنٹ بنتی ہے، اور 4,90,000 اس کی بلون پیمنٹ ہے۔ اسی طرح 7 مرلہ جو ہے یہ ہے جی، اللہ بھلا کرے، 32,50,000 کا ہے، اور 5.5 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ ہے اس کی، 47,000 منتھلی انسٹالمنٹ ہے اس کی، 5,90,000 بلون پیمنٹ ہے۔ اسی طرح جی 10 مرلہ آپ دیکھیں تو 43,50,000 کا ہے، 7.5 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ ہے، اور 59,500 اس کی منتھلی انسٹالمنٹ ہے، اور 7,90,000 اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے جی۔ اسی طرح آپ ایک کنال دیکھ لیں، 78,50,000 کا ہے، 10,50,000 ڈاؤن پیمنٹ ہے،
اور 1,30,000 40,000 منتھلی انسٹالمنٹ ہے اور 12,90,000 بلون پیمنٹ ہے. یہ گالف فیئر وے بلاک جو ہے اس کے ریٹس آ چکے ہیں. اس میں اگر آپ لوگ انویسٹ کرنے کا پلان کر رہے ہیں تو بڑا ہی شاندار بلاک ہے. ہمارے نمبر آ رہے ہیں اسکرین کے اوپر ہماری سیلز ٹیم کے، ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جن لوگوں نے اولڈ ریٹس کے اوپر، ان کے پاس اوپن فائلز ہیں، اولڈ ریٹ والی اوپن فائلز اویلیبل ہیں، اگر وہ ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں اپنا پلاٹ گالف فیئر ویز بلاک میں، تو ان کے لیے آپشن یہ ہے کہ وہ اپنی فائل لے کے جائیں سوسائٹی کے آفس. اس کے ساتھ ایک اپلیکیشن لگے گی، جو بھی ڈفرینس ہوگا ڈاؤن پیمنٹ کا وہ آپ جمع کروائیں گے اور آپ کو گالف فیئر ویز بلاک میں الاٹمنٹ کر دی جائے گی. آپ کا جو پیمنٹ پلان بن کے آئے گا وہ گالف فیئر ویز بلاک کا بن کے آئے گا. یہ ایک آپشن دیا ہے جی سوسائٹی نے. تو اسکرین کے اوپر آپ نے گالف فیئر ویز بلاک کے ریٹ دیکھ لیں گی، 5 مرلہ، 7 مرلہ، 10 مرلہ ایک کنال. میں ایک دفعہ رپیٹ کر دیتا ہوں جی. 5 مرلہ 24,50,000، 4.5 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ. 32,50,000 7 مرلہ، 5.5 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ ہے جی. اسی طرح 43,50,000 10 مرلہ، 7,50,000 ڈاؤن پیمنٹ. 78,50,000 ایک کنال ہے، 10,50,000 ڈاؤن پیمنٹ ہے. یہ ایک اسکیجول آ چکا ہے گالف فیئر ویز بلاک کا، جو کہ ان کا انتہائی شاندار بلاک ہوگا. آپ ماسٹر پلان کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ایفل ٹاور بن رہا ہے، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بن رہے ہیں، یہ تمام چیزیں، تھیم پارک بن رہا ہے، یہ ساری کی ساری کہاں پہ بن رہی ہے؟ جہاں پہ آپ کا گالف فیئر ویز بلاک آ رہا ہے. تو دوستوں پریشان ہونے کی بالکل بھی بات نہیں ہے. اگر آپ کا اے بلاک میں نام نہیں آیا تو آپ کا بی میں آ جائے گا، سی میں آ جائے گا، ڈی میں آ جائے گا. لیکن میں آپ سے میرا یہ مشورہ ہے کہ کوشش کریں کہ گالف فیئر ویز بلاک میں اپنا پلاٹ الاٹ کروائیں اگر آپ کے پاس اوپن فائلز ہیں. اگر اوپن فائلز آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اوپن فائلز بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ کو گالف فیئر بلاکس کی بکنگ بھی ہم سے مل سکتی ہے. دوستو یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی نئے بلاک کے حوالے سے، گالف فیئر ویز کے حوالے سے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ انویسٹمنٹ کرنے کا پلان کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، تو اس آپشن کو ذہن سے مت کوٹ کیجیے گا. اس آپشن کے اوپر غور ضرور کیجیے گا، یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. اور جن لوگوں نے آلریڈی انویسٹمنٹ کر دیا انہیں مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کو ہولڈ آن کریں اور اپنی انسٹالمنٹ کو پے کریں. آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان پائندہ باد.